جو رمضان ہے نا، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روحانی طاقت کے لیے بھی اور جسمانی طاقت کے لیے بھی. اس رمضان میں روحانی کام بھی کرو، گناہ چھوڑو. کیا کرنا ہے؟ تمام کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لو. یہ کرتا ہوں، فحش فلمیں آج کل بہت نوجوانوں میں رائج ہو گئی ہیں، اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یہ گناہ، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی، بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا، جھوٹ بولنا، سارے گناہوں کی. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے گناہوں کو نا ڈائری میں لکھو، لسٹ بناؤ کہ میری زندگی کا عزم ہے کہ ان گناہوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا. اس کے لیے پلاننگ کرو. تو رمضان سے بہترین پلاننگ کا ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. عزم کرو اس رمضان میں 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے. یہ عزم کرو. عزم کرو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. دیکھو اسلاف کے دور میں 20 رکعت تراویح تھی. 8 رکعت تراویح ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا. اگر حضرت عمر نے جو 8 رکعت والی روایت صحیح ہوتی نا، حضرت عمر سے 8 رکعت بھی منقول ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت ہو رہی ہوتی. اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں تھی. حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو. ہاں اب جا کے وہ 10 کر دیے کووڈ کی وجہ سے. وہ اب اگر کر بھی دیے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 1400 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں حرم میں رفع الیدین بھی تو ہوتا ہے. حرم میں رفع الیدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترک رفع الیدین بھی ہوتا رہا ہے. جب احناف کی حکومت تھی، صدیوں حنفیوں نے حکومت کی ہے حرمین پر. اس وقت جو حنفی امام تھا بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھاتا تھا، لیکن اگر کوئی رفع الیدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے. تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے، 1 سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو. اب جا کے سعودی حکومت نے اگر چینج کی ہے کورونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ چینجنگ سعودی حکومت کا اپنا ہیڈک ہے. وہ پوری امت پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا کہ 1400 سال سے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا حرمین میں رفع الیدین، اور بھائی 1400 سال سے ایک کام حرمین میں کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ رفع الیدین تو حرمین میں ہوا اور نہیں بھی ہوا، دونوں نمازیں چلتی رہی ہیں، لہذا دونوں ٹھیک ہیں. لیکن تراویح کبھی بھی 20 رکعت سے کم نہیں ہوئی ہے. تو اللہ، اگر یہ نماز بدعت ہوتی، یہ غیر سنت ہوتی تو کیسے ہو؟ اور پھر تہجد کی نماز کو تراویحوں سے ملانا، میرا اس پہ آڈیو بیان ہے پورا دلیل کے ساتھ، وہ آپ سن سکتے ہیں. ابھی میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا. آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے تراویح کی نماز پابندی سے بولو پڑھنی ہے. تو عزم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی بڑی روحانی برکتیں ہوں گی. اور رمضان میں رات کے آخری حصے میں نا، سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں سب لوگ، تھوڑی دیر پہلے دعا کا اہتمام کر لو. سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت رات کا آخری حصہ ہے. رات کو اٹھ کے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. اپنی حاجات بھی مانگیں، کسی کا رشتہ اٹکا ہوا ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے ہدایت کو، کہ اللہ میں نے جو گناہوں کی لسٹ بنائی ہے نا، میری زندگی کو کیسا کر دے، چینج کر. داڑھی کی توفیق دے دے مجھ سے سود چھڑوا دے، مجھ سے یہ برائیاں، میں فحش فلمیں دیکھتا ہوں، اے اللہ یہ عادت مجھ سے، اگر کوئی دیکھتا ہے یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے. تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ راتوں کو دعا مانگنا ہے.